کہ وضو آرام سے کرنا ہے، لیکن ہم جیسے تیسے بس وضو کر کے باہر نکلتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں یہ بتایا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ نماز آستہ پڑھنی ہے، لیکن ہم اپنی نمازوں پر غور کریں، ہماری نمازیں کیسے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو میں جلدی کرتا ہے اور جلدی جلدی وضو کرنے میں اس کے وضو کے اعضاء کہیں سے خشک رہ جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے بندے کے لیے ہلاکت ہے۔ لیکن ہم اب وضو کیسے کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ بس جلدی ہے، وقت نہیں ہے میرے پاس، دکان پہ واپس جانا ہے، میں نے فصلوں کی طرف جانا ہے، بس جلدی ہے، میں نے وہاں جانا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے وہ کام کرنا ہے، بس جلد بازی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو بندہ جلدی وضو کرتا ہے اور وضو کے اعضاء خشک رہ جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے بندے کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں آپ کو ایسا عمل بتا دوں جو گناہوں کے سے چھٹکارے کا سبب ہو، جو گناہوں کی معافی کا سبب بنے اور درجات کی بلندی کا سبب بنے۔ صحابہ نے فرمایا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو آرام سے کیا کرو اور ٹھیک اور صحیح وضو کیا کرو، اس کی وجہ سے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جب انسان وضو شروع کرتا ہے نا، جب ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھ سے کیے ہوئے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب کلی کرتا ہے، منہ سے کیے ہوئے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جب بازو دھوتا ہے، ہاتھ پاؤں دھوتا ہے، چہرہ دھوتا ہے، تو وضو کی برکت سے اگر صحیح ٹھیک وضو کیا ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو والے اعضاء سے جتنے گناہ بھی ہوں گے اللہ ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم اپنی نمازوں کی طرف غور کریں، ہماری نمازیں کیسے ہیں؟ ہمارے پاس برکت نہیں ہے، بس جلدی سے آئے نماز پڑھ کے دوڑ واپسی کی دوڑ لگا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھ رہا تھا اور جلدی پڑھ رہا تھا۔ جلدی کرنے میں نقصان کیا ہے؟ اللہ کے نبی جب اس نے نماز پڑھ لی نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، فرمایا کہ دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز ہے ہی نہیں۔ اس نے پھر نماز پڑھی، پھر بھی جلدی پڑھ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہے۔ پھر 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آرام سے نماز پڑھنی ہے۔ آرام سے نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ قیام درست ہو، رکوع درست ہو، سجدہ درست ہو، تشہد درست ہو، آرام سے بیٹھنا ہے، آرام سے اٹھنا ہے، آرام سے سجدہ کرنا ہے، آرام سے رکوع کرنا ہے۔ جب اس نے اس طرح نماز پڑھی نا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اب نماز ہوئی ہے۔ لیکن آج ہم اپنی نمازوں پر غور کریں، ہماری نمازیں کیسی ہیں؟ ہماری نمازیں کیسی ہیں؟ ہمارا وضو کیسا ہے؟ ہم جلدی میں وضو کرتے ہیں، اور اگر وضو والے اعضاء کسی جگہ سے عضو کو خشک رہ جائے نا تو نہ وضو ہوا نہ نماز ہوا، دونوں چیزیں ختم۔ یہ جو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ جلدی ہوتی ہے نا، بس جلدی میں باہر نکلے، گھر سے باہر نکلے ہیں تب بھی جلدی ہے، گھر کے اندر ہے تب بھی جلدی ہے، بس ہر کام کے اندر جلدی ہی جلدی ہوتی ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، نماز کے اندر بھی کچھ مقتدیوں کو، پیچھے والے نماز پڑھنے والوں کو جلدی ہوتی ہے، امام سے پہلے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو اور نماز کی حالت کے اندر امام سے پہلے
کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے جیسا بنا دے. پھر جب جماعت کھڑی ہوتی ہے پھر بھی ہمیں جلدی ہوتی ہے. بعد میں آنا ہوتا ہے نا, دکان میں بیٹھے رہتے ہیں, کام میں مصروف ہوتے ہیں, گپ شپ کے اندر مصروف ہوتے ہیں, جب پورا وقت ہوتا ہے پھر دوڑ لگاتے ہیں, جلدی جلدی وضو کرتے ہیں, وضو کر کے ادھر جماعت رکوع کے اندر پہنچتی ہے, پھر وضو خانے سے لے کر مسجد کے اندر تک پھر ہماری دوڑ ہوتی ہے. اسی کو جلدی کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلدی نہیں کرنی, آرام سے وضو کرنا ہے, آرام سے وضو کر کے جماعت کے ساتھ پہنچنا ہے. جب جماعت کے پاس قریب پہنچو تو اللہ اکبر کر کے پہلے ہاتھ باندھنے ہیں, 3 لمحے کھڑے ہونا ہے, قیام کرنا ہے, اس کے بعد جس حالت میں نماز ہو اسی حالت میں چلے جانا چاہیے. یہ سکون اور آرام سے نماز پڑھنے کا طریقہ ہے. لیکن ہماری دوڑیں ہوتی ہیں, ہم اسی جلدی کے اندر اپنا نقصان یہ کر لیتے ہیں کہ اللہ اکبر کہہ کر سیدھے رکوع میں چلے گئے. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے, نماز میں شامل ہونے کا طریقہ ہی نہیں ہے. تو پھر نماز کیسی ہوئی؟ ہمارا نقصان یہ ہوا کہ ہم نے اپنا وقت بھی ضائع کیا ہے اور اپنی نماز کو بھی ضائع کر لیا ہے. تو یہی وہ جلدی ہے, جلد بازی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں. ایک نجران سے ایک وفد آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی تھی. گھر میں پتہ کیا, بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر موجود ہیں. وہ پورا وفد اپنی سواریوں سمیت مسجد نبوی کے قریب پہنچے اور انہوں نے اپنی سواریوں کو بنا سنبھالا باہر کھلا چھوڑ دیا اور بھاگتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھ گئے. سب سے آخر میں ان کا سردار آیا اور سردار نے ہاتھ منہ بھی دھوئے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گیا. سب سے پہلے اس نے اپنی سواری کو باندھا, پھر ہاتھ منہ دھوئے اور صاف ستھرا ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گیا. پورے ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں. اس سردار نے پوچھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے اندر کون سی ایسی خوبی دیکھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی خوبی یہ ہے کہ آپ کے اندر جلد بازی نہیں ہے, آپ کے اندر تحمل ہے, آپ کے اندر صبر ہے, اس لیے کہ آپ اچھے انسان ہیں. میرے بھائیوں اور دوستو, یہ جلد بازی جو ہے نا, یہ جلد بازی میں فیصلے کیے ہوئے جو ہے نا, یہ اکثر نقصان دہ ہوتے ہیں. سوچ سمجھ کر کام کرنا چاہیے, سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے, سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے. میرے بھائیوں اور دوستو, ضرورت اس بات کی ہے کہ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. آج کا موضوع یہی ہے, جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. جو جلد بازی کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, قاتل بھی بن جاتا ہے. جو جلد بازی کرتا ہے وہ اپنے رشتہ داریوں کو بھی توڑ لیتا ہے. جو جلد بازی کرتا ہے وہ اپنی نمازوں کو بھی ضائع کر لیتا ہے. جو جلد بازی کرتا ہے وہ اپنا نقصان کر لیتا ہے. میرے بھائیوں اور دوستو, جن کاموں کے اندر جلدی کرنی ہے وہ میں آپ کو آج بتانے لگا ہوں. لیکن ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جن کاموں کے اندر جلدی نہیں کرنی, ہم ان کے اندر جلدی کرتے ہیں. جن کے اندر جلدی کرنی ہے وہ کام ہم کرتے ہی نہیں, اس پر عمل نہیں ہے ہمارا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 کام ایسے ہیں کہ اسلام نے, شریعت نے ان کو جلدی کرنے کا حکم دیا. 5 کام ایسے ہیں. لیکن ہمارا حال یہ ہے, آج ہم نے ان 5 کاموں کو دیکھنا ہے, غور کرنا ہے کہ وہ جلدی کرنے والے کون سے کام ہیں. اسلام نے یہ نہیں بتایا کہ وضو جلدی کرنا ہے, ہم اس کو جلدی کرتے ہیں. اسلام نے یہ بتایا ہے کہ وضو آہستہ کرنا ہے, ٹھیک اور صحیح کرنا ہے, ہم جلدی کرتے ہیں. اسلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ سوچ سمجھ کر بات کرنی ہے, لیکن ہم جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں. اسلام نے ہمیں یہ بتایا ہے
کہ نماز آستہ پڑھنی ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنی ہے، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنی ہے، اور ہم اپنی نمازوں پر غور کریں. ہماری نمازیں ہیں ہی جلدی، ہمیں تو دکان اور مکان اور کاروبار کی فکر ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 کام ایسے ہیں جو جلدی کرنے والے ہیں. سب سے پہلا کام کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھنے میں جلدی کرو. نماز پڑھنے میں جلدی کرو، نماز کو ادا کرنے میں جلدی کرو. الصلاۃ علی وقتها، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرو. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو جان بوجھ کر لیٹ کرتے ہیں، ہمارا ٹائم ہی نہیں ہوتا، کاروبار ہی اتنا ہے، کاروبار کے اندر مصروفیت اتنی ہے، گھر کے اندر مصروفیت اتنی ہے، دکان کے اندر مصروفیت اتنی ہے کہ ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا. یا تو نمازیں قضا اور لیٹ کر کے پڑھتے ہیں یا پھر پڑھتے ہی، یا اگر پڑھتے بھی ہیں تو پھر جلدی جلدی نماز پڑھ کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 کام ایسے ہیں جو جلدی کرنے والے ہیں. جب نماز کا وقت ہو نماز پڑھنے میں جلدی کرو، نماز کو ادا کرنے میں جلدی کرو، نماز کو ادا کرنے میں جلدی کرو. لیکن ہماری سستی اور غفلت ختم نہیں ہوتی. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تباہی اور بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو نماز میں سستی اور غفلت اختیار کرتے ہیں. نماز کو پڑھنے میں جلدی کرنی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر موجود ہوتے تھے. جب اذان ہوتی تھی نا وہ ایسے اٹھ کے چلے جاتے تھے جیسے وہ ہمیں جانتے ہی نہیں. نماز پڑھنے میں جلدی کرنا ہے نا، اور کوئی کام نہیں کرنا، نماز کی تیاری کرنی ہے. صحابہ کا عمل کیسا ہے؟ صحابہ اگر کوئی صحابی لکڑیاں کاٹ رہا ہے، اس طرح کلہاڑی اٹھائی ہے لکڑی کو مارنے کے لیے، اذان شروع ہو گئی ہے، اللہ اکبر کی آواز آئی ہے، وہ کلہاڑی سائڈ پر تو رکھ دی ہے، اس کلہاڑی کو لکڑی پر مارنا بھی گوارا نہیں کیا اور فوراً نماز کی طرف چلے گئے. یہ صحابہ کا طریقہ اور عمل. میرے بھائیو اور دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اذان بھی سنتے ہیں، اللہ اکبر کی آواز بھی سنتے ہیں. اللہ سب سے بڑا ہے، تمہاری دکانیں چھوٹی ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، تمہارا کاروبار چھوٹا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تمہاری مصروفیات چھوٹی ہیں. حی علی الصلاۃ کی آواز بھی سنتے ہیں، اور نماز کی طرف حی علی الفلاح کی آواز بھی سنتے ہیں، اور کامیابی کی طرف. پھر بھی ہماری سستی ختم نہیں ہوتی، پھر بھی ہماری مصروفیت ختم نہیں ہوتی. ہم کیا کرتے ہیں؟ کس موڑ پر کھڑے ہیں؟ جو کام جلدی کرنے والے ہیں وہ تو ہم لیٹ کرتے ہیں، جن کاموں کے اندر جلدی نہیں کرنے وہاں باغ کے اندر. پہلا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کو ادا کرنے میں جلدی کرو. دوسرا کام کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی فوت ہو جائے نا اس کو دفن کرنے میں جلدی کرو. جب کوئی فوت ہو جائے اس کو دفن کرنے میں جلدی کرو. یہ زمین کی امانت ہے، امانت زمین کے سپرد کرو. آج ہمارا حال کیا ہے؟ 2 دن 4 دن ہفتہ گزر جاتا ہے، فلاں رشتہ دار نہیں آیا، فلاں رشتہ دار نہیں آیا، اس کا بیٹا باہر رہتا ہے، سعودی عرب اور فرانس میں رہتا ہے، وہ آئے گا تب ہم اس کا جنازہ پڑھیں گے. میرے بھائیو اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کام میں جلدی کرنی ہے. یہ وہ کام ہے جو جلدی کرنے والا ہے. جب کوئی فوت ہو جائے تو پھر اس کو دفنانے میں جلدی کرو. ہم لیٹ کر کے کرتے ہیں. وہ بوڑھی عورت تھی نا جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، فوت ہو گئی، جنازہ پڑھ کے دفنا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا وہ عورت نظر نہیں آ رہی، وہ بوڑھی عورت نہیں نظر آ رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ وہ تو فوت ہو گئی ہے، ہم نے اس کو دفنا بھی دیا ہے. اگر انتظار کرنا اتنا ضروری
کس کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں ہیں، غزوہ بدر میں ہیں، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فوت ہو گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پہنچے، جب پتہ چلا، ان کو دفن کر کے ان کی قبر پر مٹی ڈال رہے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ اگر انتظار کرنا اتنا ضروری ہوتا تو ایک بیٹی کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا جاتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کو دفنانے میں جلدی کرو۔ وقت پورا ہو گیا، صرف بتانا چاہتا ہوں، تفصیل میں نہیں جانا۔ تیسرا کام یہ ہے کہ جب اولاد بالغ ہو جائے، بڑی ہو جائے، تو ان کے نکاح کرنے میں جلدی کرو۔ چوتھا کام یہ ہے کہ جب گناہ ہو جائے تو معافی مانگنے میں جلدی کرو۔ پانچواں کام یہ ہے کہ جب کسی سے ناراضگی ہو جائے نا تو اس سے صلح کرنے میں جلدی کرو۔ یہ 5 کام ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کاموں کے اندر جلدی کرنی ہے، لیکن ہم اس کے الٹ چلتے ہیں۔ ہم ان کاموں میں جلدی نہیں کرتے بلکہ دوسرے اور تیسرے کاموں کے اندر جلدی کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔